بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج بڑی زبردست ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ایک حدیث مبارکہ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں سنائی جائے گی۔ آئیے توجہ سے سماعت کیجیے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ کو جب تاخیر ہوئی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مبارک سونگھتے سونگھتے آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ تو میں باغ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف فرما ہے۔ تو آپ کو بڑی تاخیر ہو گئی، بڑی دیر ہوگی۔ جب اتنی زیادہ دیر ہوئی تو میں نے سمجھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سجدے میں ہی قبض نہ فرما لی گئی ہو۔ تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور جب میرے قدموں کی آہٹ آئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف ہوں۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو سجدے میں دیکھا، تو میں نے جب دیکھا کہ سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی روح مبارک سجدے میں ہی قبض میں نہ فرما لی گئی ہو، تو میں نے اسی لیے اس خدشے سے آپ کے قریب ہوا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، میرے اللہ رب العالمین کا فضل دیکھ کہ جو میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ کریم اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے مسلمان بھائیو، ذرا غور کیجیے، کس پہ نازل ہو رہی ہے؟ وہ امتی ہے۔ گناہ جھڑ رہے ہیں تو امتی کے، رحمت نازل ہو رہی ہے تو امتی پر، اور نیکیاں کس کو مل رہی ہے؟ امتی کو۔ اور سجدہ طویل کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے شفیق و مہربان آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے سجدے کو طویل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شوق و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔